بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 15 فروری ہے، ہفتے کا دن ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طریقے سے اردن اور مصر کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کو اپنے پاس ایڈجسٹ کریں، یہاں تک کہ اردن کا جو بادشاہ ہے کنگ عبداللہ، وہ سر تسلیم خم کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا، لیکن مصر جو ہے وہ ڈٹ گیا، جس کے بعد مصر کو جو یو ایس پریزیڈنٹ اس کی جانب سے دھمکی دی گئی کہ وہ ان کی ملٹری ایڈ جو 1.5 بلین ڈالرز ہے سالانہ، اس کا کٹ لگا دیں گے، جس کے بعد سعودی عربیہ جو ہے وہ مصر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا 1.5 بلین ڈالر کی بات ہے، وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا عرب اتحاد جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا، لیکن مصر جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اسٹیل آگے کا پتہ نہیں، لیکن وہ اپنی بات کے اوپر ابھی تک ڈٹا ہوا، اور غزہ کی تعمیر نو میں بھرپور طریقے سے کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ اور پھر ابھی ایک تگڑا سرپرائز جو ہے وہ آیا، اور مصری جو جہاز ہے وہ امریکی بحری بیڑے کے ساتھ ٹکرا گیا ہے۔ مطلب ایک ملین ڈالر کوسچن ہے کہ اتنا جدید جو ایک طیارہ ہو، آپ کا ایئر کرافٹ کیریئر ہو، اور وہاں سے جو قریب جتنا بھی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر ہو، کہیں سے کوئی جہاز آئے، کہیں سے کوئی جو ہے وہ راکٹ آئے، میزائل آئے، کچھ بھی آئے، آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے آ کے اس کے ساتھ ٹکرا گیا، یہ کیا سٹوری ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر اسرائیل کو یہاں پر یوں کہہ لیں کہ ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں پر جس طرح سے آج کیونکہ قیدیوں کا تبادلہ ہوا، اور تقریباً جو ہے وہ 3 اسرائیلی قیدی تھے، اور اس کے بدلے میں 369 جو فلسطینی قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا۔ اب سب سے بڑی جو شکست ہے وہ کیا ہے؟ جو اسرائیلی قیدی رہا ہوا، اس کو لے کر خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اب وہ جو قیدی ہیں وہ مسلمان ہونے لگ گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے؟ یوں کہہ لیں کہ اس نے بالخصوص جو اس وقت اسرائیل میں کھلبلی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اسرائیلی میڈیا اس کو بار بار رپورٹ کر رہا ہے کس طریقے سے، اور اپنی حکومت کو بھرپور طریقے سے آڑے ہاتھوں لے رہا ہے کیسے۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر نتن یاہو کی حکومت گرانے کے لیے اب ایک جو تحریک ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ پہلے بھی جس طرح سے ایک جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی، اب باقاعدہ طور پر اس کی حکومت کا دھڑن تختہ کرنے، اور پھر جو ایک اس جو غزہ پلان ہے بالخصوص جنگ بندی کا دوسرا فیز شروع کرنے کے لیے ایک پورے کی پوری کیبنٹ تشکیل دی گئی، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے کیا پلاننگ ترتیب دی گئی ہے، یہ بڑی اہم سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت آج کیونکہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا، اور آج جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کی القسام بریگیڈ کا ایک جنگجو اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کو پیغام دے رہا ہے، اسرائیل کو پیغام دے رہا ہے، جبکہ وہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ جو یونیفارم پہنے ہوئے ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اسرائیلی فوجیوں کے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں جنہیں 7 اکتوبر کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا، یرغمالی بنایا تھا۔ اور پھر وہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے دشمن سے کہتے ہیں کہ آپ کی رائفل کی دھن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، اور صرف اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کم نہ سمجھو، ہم موت کی طرح ہیں، تم ہمیں اس وقت تک نہیں جانتے جب تک تم ہمیں نہ دیکھو، ہم الاقصی کے سیلاب ہیں، ہم جو ہے وہ اس وقت جس طریقے سے لڑ رہے ہیں ہمیں صرف اور صرف موت ہی جو ہے وہ گلے لگا سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ اس طریقے سے وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں حیران ہوں کہ 1 سال 3 مہینے کی جنگ لڑنے کے باوجود آپ ایک سپر پاور کی سپورٹ کے ساتھ، جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک سپر پاور کہہ لیں، اس کا آپ مقابلہ کریں، لیکن آپ پھر بھی ہتھیار نہیں ڈال رہے۔ پھر اسرائیلی اخبار معریف لکھتا ہے کہ تبادلہ جو ہوا اس کی 6ٹھی قسط کے اندر القسام اور القدس بریگیڈ کی طرف سے فراہم کردہ پروپیگنڈا کو اسرائیل کی آنکھ میں انگلی سمجھا جا رہا ہے، اور فلسطینی مزاحمت اور جو اسلامی ان کی جو تنظیمیں ہیں، عسکریت پسند جو تنظیمیں ہیں، وہ پہلی بار اسرائیلی فوج کی وردی پہنے نمودار ہوئے، اور یہاں تک کہ القسام بریگیڈ کے ایک جو سپاہی کی جانب سے، جنگجو کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اسرائیلی فوج کو جب اپنے کنٹرول میں لیا اور ان کی وردی ہم نے چھین کر پہنی، اور ہم اپنے دشمن کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو، یا پھر جو ہمارا حق ہے جب تک وہ تم نہیں دو گے تو اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے، اور ہم ہی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے صرف ڈرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ میں حیران ہوں، لیکن اب جب یہ سارے کا سارا سیناریو ہوا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں۔ یہ ان کے گزشتہ ہفتے کے بیانات سے مختلف ہے کہ وہ کسی بھی یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے،
اسرائیل کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 12 بجے آج جو ڈیڈ لائن اس نے دی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے. اگر وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے دیں گے, مطلب کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو ساتھ ہی ایک خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر تھی یو ایس نیوی ایئر کرافٹ کیریئر collides with merchant ship near سوئز کینال. مطلب جو سوئز کینال ہے, مصر کی جو سوئز کینال ہے, وہاں پر جو ایک جو جہاز تھا, مرچنٹ شپ ہے, وہ جو یو ایس نیوی ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹکرا گئی ہے. اب آگے سنیے دوسری جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے. یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ٹرو مین, جو ہیری ایس ٹرو مین ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے collides with merchant ship near Egypt but no injuries are reported. مطلب جو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ٹرو مین کولائڈز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا یوں کہہ لیں کہ ہیری ایس ٹرو مین جو ہے وہ کولائڈ کیا مرچنٹ شپ کے ساتھ, اس نے ٹکر ہوئی لیکن کوئی انجری رپورٹ نہیں ہوئی ہے. پھر مزید خبر جو سامنے آ رہی ہے, یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر collides with the large cargo ship in Mediterranean Sea. مطلب جو میڈیٹرینین سی کے اندر وہاں جو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ایک لارج کارگو شپ کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کی یو ایس ایڈ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں, وہ غزہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. 70% تک جو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کا پورا پلان دے رہے ہیں, انہوں نے منصوبہ اپنا دے دیا, لانچ کر دیا کہ اس طرح سے ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ایک مرچنٹ شپ ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. اب سوال یہ کہ وہ ٹکرا کیسے گیا ہے؟ انجری تو کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ اتنا زبردست قسم کا جدید آلات سے لیس یہ جو ہے وہ ہیری ایس ٹرو مین ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی دھاک ہے, تو وہ کیسے ان کے ریڈار سے بچ گیا؟ وہ کیسے اس کے ساتھ جا کے ٹکر اس کی ہو گئی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ایک کوئی راکٹ آتا ہے, کوئی میسائل آتا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈرون آتا ہے, آپ اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بڑا بہترین قسم کا ریڈار سسٹم ہے. تو یہاں پر اس ریڈار نے اس کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ لیتے ہو رہی ہے. دوسری جانب اس وقت جناب والا جو سچویشن ہے وہ اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ we must restore peace through strength by using our commercial and diplomatic levers to end wars around the globe. مطلب جو دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں ہم اپنی طاقت کے ساتھ ان کو روکیں گے. مطلب طاقت کے ساتھ جو ایک نعرہ بش نے لگایا تھا سیم وہی نعرہ. مطلب اگر یہ دوبارہ سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنگیں نئے اسکیل کے اوپر شروع ہو جائیں گی. پھر اس نے مزید کیا کہا؟ اس نے کہا the telegraph on the brother of an Israeli hostage slow progress in releasing the hostages shows that they are not Netanyahu's priority. مطلب جو اس وقت خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ٹیلی گراف نے یہ رپورٹ کیا کہ جو ایک اسرائیلی جو ہوسٹیج ہے جو کہ قیدی, اس کے بھائی نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے ایک سلو پروگرس جو ہے وہ ہو رہی ہے اور جو 3 لوگ جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہیں یا اس کے اوپر بھی سیکنڈ فیز نہ شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مزید قیدیوں کو رہا کروانے کا یا آگے جنگ بندی کو مزید پرسو کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل ہیوم نے رپورٹ کیا Israel will take all means with American support to release the hostages and end Hamas rule if negotiation do not succeed. مطلب اگر جو ہمارے نیگوسیشن جو ہیں وہ سکسیڈ نہیں ہوتی ہیں تو پھر اگلا جو مرحلہ ہوگا ہم امریکہ کے ساتھ مل کر حماس کا خاتمہ کریں گے. یہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسرائیل ہیوم کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا. لیکن اب جس طرح سے ان کی جانب سے جو خبریں سامنے اسی طرح سے فلسطینی مزاحمت جو ہے وہ بھی رپورٹ کر رہی ہے. لیکن ابھی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جو اپنے قیدی آج ریلیز کیے, فلسطینی مزاحمت نے جو تقریباً 3 اسرائیلی قیدی ریلیز کیے, ایک جو ہے وہ ان میں رشین جو ہے وہ رشین اسرائیلی ان کا ہاسٹیج تھا, اس کو لے کر جب فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اس کو بتایا گیا, پڑھ کے بتایا گیا کہ تم جو ہے وہ آج ریلیز ہونے جا رہے ہو, اسرائیلی میڈیا میں یہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے صرف اور صرف اسرائیل کو سپریس کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو پڑھ کر سنایا کہ تم جو ہے وہ ریلیز ہونے جا رہے ہو, تو آگے سے اس نے الحمدللہ کا لفظ بولا, الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کے اوپر جس طرح سے رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس نے وہیں پر قید کے اندر ہی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا, جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ بنا. تو وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ حماس کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف,
اس وجہ سے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں. تو یہ ایک خبریں جو ہے وہ یہ بھی گردش کر رہی ہیں. لیکن دوسری جانب جو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے کہا گیا تھا آکوپیشن ہیز نو الٹرنیٹیو ٹو ریلیزنگ دا ریسٹ آف اٹس پرزنرز ایکسپٹ امپلیمنٹنگ آل دا ٹرمز آف دا سیز فائر اگریمنٹ. جو سیز فائر اگریمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جتنے ان کے قیدی ہیں ان کو بازیاب کروانے کے لیے اس ایگریمنٹ کو فلفل کرنا ہی ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو اپنے قیدیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. پھر دوسری جانب جو اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ واٹ پریویلز ان اسرائیل از دیٹ دیئر از نو پاسبلٹی آف موونگ ٹو دا سیکنڈ اسٹیج وداؤٹ ڈسمینٹلنگ دا گورنمنٹ. میں نے جو آپ کو کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ اب خطرے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دھڑن تختہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بالخصوص کیونکہ یہ اب اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے جو ہائی اتھارٹی کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی کے سیکنڈ فیز میں آپ کو جانا ہے تو سیکنڈ فیز کو آگے پورا کرنے کے لیے فلفل کرنے کے لیے اپنے قیدیوں کو واپس لانے کے لیے آپ کو اس حکومت کو ڈسمینٹل کرنا ہوگا, اس حکومت کو گرانا ہوگا. تو یہ بیسیکلی وہاں پر ایک موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی. کچھ دن پہلے کی بات ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے جو نیتن یاہو کے خلاف ایک طریقے عدم اعتماد جو وہ بھی لائی گئی تھی. ابھی تو آپ اگر سیکوینس کو میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے رشوت اور جو دیگر الزامات کے اوپر, کرپشن کے الزامات کے اوپر, اور پھر اوپر سے تحریک عدم اعتماد لانا یا اس کی حکومت کو گرانے کا منصوبہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر پرسو ہو رہا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کے جو لواحقین ہیں وہ وہاں پر تل ابیب میں احتجاج کر رہے ہیں, نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر, آفس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. 2 دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس کے آفس میں جہاں پر دفتر میں کیبنٹ میٹنگ چل رہی تھی وہاں پر لوگ جو ہے وہ آفس کے دروازے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور پولیس اور عوام جو ہے وہ آمنے سامنے تھی. تو یہ اس وقت کی سچویشن اور یہ اس وقت کے حالات ہیں. لیکن ابھی اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا دا پریویلنگ انڈرسٹینڈنگ ان اسرائیل کرنٹلی is that Hamas will not give up its weapons. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود فلسطینی مزاحمت جو حماس ہے اس نے تو ہتھیار نہیں گرائے, تو اب کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے یہ $1 ملین کوسچن ہے. پھر ابھی جو سچویشن ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج جس طرح سے قیدیوں کو رہا کیا گیا, رہائی پانے والے جو قیدی ہیں ان میں نائل عبید ہیں, ان کے تبادلے کے معاہدے کے تحت جو وہ بیت المقدس میں العصاویہ میں اپنے گھر پہنچنے کے پہلے لمحات میں انہیں 7 بار عمر قید اور 30 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی, جس میں سے انہوں نے 20 سال اسرائیلی جیلوں کے اندر گزارے. پھر قدس سے تعلق رکھنے والا ایک اور جو جنگجو ہے ابراہیم السراہنا, جسے 6 سال عمر قید اور 45 سال کی سزا سنائی گئی تھی. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ 2002 سے قید تھا اور 22 سال بعد تبادلے کے معاہدے کے تحت آج اس کی رہائی ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو القسام کا شیڈو یونٹ ہے اس نے بتایا کہ 7 اکتوبر کو جس طریقے سے وہ اپنے ان کا تمام ہتھیار انہوں نے اپنے قبضے میں لیے تھے اس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ لہرا کر جس طرح سے خطاب کیا وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کھٹک رہا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ 15 سال اسرائیلی جیل میں گزارنے کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے جو فلسطینی جو وہاں پر ایک رہائی پانے والا شخص, اس نے کہا کہ عمر قید کی سزا پانے والے اور آج کے پہلے رہا ہونے والے جو فلسطینی قیدیوں کی رملہ میں جو مغربی کنارے میں آمد کے لمحات میں وہ بھرپور طریقے سے عوام میں اس کا جو ہے وہ استقبال کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کے حالات ہیں, یہ اس وقت کی سچویشن ہے کہ کیسے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اور بہت بڑے بڑے جو ان کے جنگجو ہیں, جو ان کے کہہ لیں کہ تحریک کے لوگ ہیں, وہ آج جو ہے وہ بھی رہا ہوئے ہیں. تو یہ وہاں پر فلسطین کے لوگوں میں ایک خوشی کا جو ہے وہ سما, خوشی کی لہر جو دوڑی ہوئی ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.